حسنتن نزد لہو فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور۔ پورے مجمع میں سے 3-4 دوست ہیں جنہوں نے ساری آیت کو سن کے سبحان اللہ کی صدا کو بلند کیا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ جن دوستوں نے قرآن کے لیے سبحان اللہ کی صدا کو بلند کیا ہے، اللہ ان کے بخت بلند فرما دے۔ آیت وہی ہے، یار اس کو تھوڑا سا سیٹ کریں، شور ہے، ہائیس ایکو وغیرہ بند کر کے سادہ سپیکر چاہیے۔ حضرت شاہ جی قبلہ کو پہلی دفعہ میں نے بیٹھ کے سنا ہے، دل سے دعا ہے کہ اللہ ان کے زور خطابت میں اور برکتیں عطا فرمائے، آمین سارے کہہ دیں۔ اور معرفت جو ہے اور علم جو ہے اس میں اللہ برکتیں اور وسعتیں عطا فرمائے۔ مولانا آپ کدھر دیکھ رہے ہیں جناب؟ رئیس المفسرین ایک صحابی مفسر ہیں عبداللہ ابن عباس، کہتے ہیں اللہ نے جتنی آیتیں قرآن میں مولا علی کی شان میں نازل کی ہیں نا، اتنی کسی اور کی شان میں نازل نہیں ہوئی۔ سورہ نمل تو کھول دیں ذرا، 27واں سورہ ہے، موضوع تھوڑا چینج کریں، 27واں سورہ ہے، میں 87 نمبر آیت کو پڑھنا چاہوں گا، دوبارہ سن لیں بھائی، سورہ نمل ہے 27واں سورہ۔ مجھے حضرت صاحب کی طرح خوبصورت اشعار کوئی نہیں آتے، حضرت صاحب کی طرح جلال بھی میرے اندر کوئی نہیں، میں تو بڑا نالائق آدمی، نکمہ ترین شخص ہوں۔ آپ سب علم میں مجھ سے سینئر ہیں، عمل میں بھی مجھ سے سینئر ہیں، اور یقین کریں آپ کے چہروں کے نور یہ بات بتا رہے ہیں کہ آپ تقوی میں بہت آگے ہیں۔ میں اپنے بزرگوں کی سفید چادر پر ایک بدنما سا داغ ہوں، اس کے علاوہ کوئی اوقات نہیں ہے میری۔ جتنے بندے بیٹھے ہیں ان کے پاؤں کی جو جوتیاں ہیں وہ بھی میری پلکوں کا تاج ہیں۔ اب ٹائم بتا دیں کیا ہو گیا ہے جی؟ 5:31 پر میں عصر پڑھ کے آیا ہوں، عصر پڑھ کے ممبر پر آ گیا ہوں۔ آپ کی عصر خراب نہیں ہونے دینی میں نے، انتہائی شارٹ سی گفتگو ہوگی۔ دوبارہ سماعت کریں، 87 نمبر آیت ہے، سورہ نمل ہے، بالکل میری آنکھوں کے سامنے پہلی لائن کے اوپر وہ آیت ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں وَيَوْمَ اور یوم قیامت، جس دن قیامت آئے گی، یہ معنی ہے يُنفَخُ پھونکا جائے گا، فِي الصُّورِ سور، وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ کا معنی ہے اور جس دن قیامت آئے گی شور پھونکا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی، بڑی بات ہے، آپ نے جو جائے گا کہا ہے نا، یہ نہیں کہتے بندے، جس طرح آپ بول رہے ہیں اس طرح بندے میں نے نہیں بولتے دیکھے، بڑی بات ہے آپ کی، دوبارہ سے ذرا، اور جس طرح شور پھونکا۔ ماشاءاللہ جی، اللہ پاک آپ کی عمر دراز کرے۔ اللہ فرماتے ہیں فَفَزِعَ، بابا میری طرف دیکھیں، آپ ادھر ادھر نہ دیکھیے گا۔ فَفَزِعَ، 550 کلومیٹر سفر تھا جب میں صبح گھر سے نکلا ہوں نیویگیشن پر، ٹھیک 7 گھنٹے گاڑی مسلسل چلی ہے، اور میں ابھی اسی وقت مجھے واپس جانا ہے، کوئی دوسرا درمیان میں پروگرام نہیں ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے فَفَزِعَ، معنی یہ ہے گھبرا جائیں گے، اور جس دن قیامت آئے گی گھبرا جائیں گے۔ من فی السماواتی، آسمان والے جو بھی آسمان میں ہیں سب کے سب من گھبرا جائیں گے۔ من سمجھتے ہیں نا، ذوی العقول پہ آتا ہے،
معنی یہ ہے جو بھی آسمان میں ہے سب گھبرا جائیں گے. وَمَن فِي الْأَرْضِ جو زمین پر ہیں وہ بھی گھبرا جائیں گے. اچھا یا اللہ, یہ بات کر کے اللہ فرمایا اللہ, یا اللہ انہیں مدینے لے جا, بڑے کمال لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. بھئی لفظ اللہ گرامیٹیکلی جملے کے درمیان میں استثناء کا کام کرتا ہے. اگلی بات پچھلی کو الٹ دے گی. لا الہ کوئی لائق عبادت نہیں ہے, کلمہ کفریہ ہے. الا اللہ, اللہ ہے نا, اب کلمہ طیبہ ہے. کفر کو طیب درمیان میں اللہ نے آ کے کی ہے. آپ خاموش ہیں. والعصری ان الانسان لفی خسری, قسم ہے عصر کی, آدم کی ساری نسل برباد ہے. اللہ کچھ مسلمان مومن ہیں جو بچ گئے ہیں گھاٹے سے. اللہ کا کام یہ ہے, اللہ کا ما بعد, ما قبل کو الٹتا ہے. کوئی گل نہیں, جیڑی گل اللہ تو پہلے ہوئی ہے, اللہ تو بعد والی گل آ کے پہلی نو الٹ دیے. ان دوبارہ سنو. مولانا آپ ادھر دیکھیں نا, یہ رومال والے مولانا صاحب ادھر دیکھیں نا, قبلہ ادھر نہ دیکھیں. وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ, اور جس دن سور پھونکا جائے گا یعنی قیامت آئے گی. فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ, کائنات گھبرا جائے گی, آسمان والے زمین والے گھبرا جائیں گے. اللہ پتہ چلا کچھ خوش نصیب ہیں جو قیامت آنے پر گھبرائیں گے نہیں بلکہ مسکرائیں گے. یا اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا من شاء اللہ, یہ وہ ہیں جنہیں خدا چاہے. نہیں, جو گھبرا گئے ہیں وہ خدا کو چاہتے ہیں, جو مسکرا پڑے ہیں انہیں خدا چاہتا ہے. پتہ چلا مخلوق کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک مخلوق اللہ سے پیار کرتی ہے, ایک مخلوق وہ ہے جس سے اللہ پیار کرتا ہے. آپ چپ ہیں, میں پھر کہوں گا بھائی, ایک مخلوق وہ ہے جو اللہ سے پیار کرتی ہے, اور ایک مخلوق اب وہ سامنے آ گئی ہے جن سے اللہ پیار کرتا ہے. اللہ فرمایا جیڑے میرے نل پیار کر دینے وہ قیامت آن تے گھبرا جان گے, لیکن جنہ نل میں پیار کرنا وہ قیامت آن تے مسکرا پہن گے. یا اللہ فرمایا وَكُلٌّ آتَوْهُ دَاخِرِينَ, مسکرانے والے بھی میری کچہری میں آ جائیں گے, گھبرانے والے بھی میری کچہری میں آ جائیں گے. گول دائرہ, آیت ختم ہو گئی. ذمہ داری ہے کہ اب قرآن کھول کر پڑھا جائے اور دیکھا جائے وہ بندے کون نے جڑے قیامت آن تے مسکرائے نے, اور اونا نل اللہ کیوں پیار کر دے. تو ساکھو تے میں آگے پڑھا. دیکھیں میری گفتگو کسی ایک مکتبہ فکر کے لیے نہیں ہوتی, قطعاً صرف اہل سنت کے لیے بات نہیں ہے. یہ کیمرہ چل رہا ہے, دنیا کے ہر شخص تک یہ آواز پہنچتی ہے, اور تمام مکاتب فکر تک میری یہ گفتگو جاتی ہے. اللہ نے فرمایا من, میں متصل ایک آیت کے ساتھ اگلی آیت پڑھوں. من جاء, جب من کوئی بھی ہو بھائی, کوئی بھی ہو بھائی, گجراں والا تے بھاولپور دی تے قید ہی نہیں لائی اللہ. یہ تے فرمایا ہی نہیں کہ سرائکی ہوئے یا پنجابی ہوئے, عالم ہوئے جاہل ہوئے, امیر ہوئے یا غریب ہوئے. من دا من ہے بھائی کوئی بھی ہوئے. جا جدو میرے کل آوے, بالحسنا خالی ہاتھ نہ آوے, ایک نیکی نہ لے آوے. کی لے آوے نہ ایک نیکی, نہ سارے بندے کو ایک نیکی. اس نیکی دا نام قرآن رکھے حسنا. کی نام رکھے ہے؟ اجڑے بندے آندے نا پہ حسنا, وہ اللہ پاک گناہ دے 40 گناہ معاف کر دے پیا, 40 درجے بلند کر دے پیا. ایک باری اونچا آنکھو کیے حسنا, اونچا آنکھو. یا اللہ پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا فَاللَّهُ خَيْرٌ مِّنْهَا, دیر نہیں کرانگا, ملائکہ نو آکھانگا جنت دا گیٹ کھول دیو. میرا اللہ جنت دا فیصلہ ہے؟ فرمایا ہاں. کا دیتے؟ فرمایا ایک حسنات.
ایک حسنہ ایک نیکی تھی. مینو اجازت دیں دیو میں اس تو اگلی آیت پڑھا. اللہ اکبر, کمال مجمع یار. میری سوچ تو خوبصورت سنن والے سامعینوں تو سی تو صبح 11 بجے سنانا چاہیے سی. 11 تو لے کے شام 5 بجے تک پڑھ دے. یہ 15-20 منٹ والے سامعین ہے نہیں تو سی یار. اچھا بھئی ابھی یہ بات نہیں ختم ہوئی, ابھی اس کو ذرا اس آیت کو پورا سن لیں. وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ. اللہ فرماندا ہے اے او ایک نیکی ہے جڑی تانوں قیامت دی ٹینشن تو محفوظ کر گئی ہے. ہن مینوں دسو جنہاں نوں قیامت ٹینشن نہیں لگی, موت نوں تے جپھی لاندے ہون گے. بھائی بولے نہیں جسے سمجھ آئیے. تو جنت کا فیصلہ ہے ایک حسنہ پر, ایک نیکی پر. بھائی بولو نا سارے, جنت کا فیصلہ ہے ایک نیکی پر. نہیں آواز آئی آپ سب کی, جس طرح سرکار بولے ہیں سارے مجمع کو بولنا چاہیے. جنت کا فیصلہ ہے ایک نیکی پر. دین تو ایک نیکی کا نام نہیں نا, دین تو بھائی نیکیوں کا نام ہے. یہ میرے سامنے سورہ طٰہٰ ہے, 20واں سورہ ہے, 131 نمبر آیت ہے. اللہ فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ, اپنی گھر والوں کو نماز کا آرڈر کرو. تو آڈی بولی چاہیے پڑھا اپنی ذال کو نماز دا آرڈر کرو. مینوں سرائکی دے صرف ایک کو لفظ یاد ہویا ہے, ذال. اس تو علاوہ میں کوئی لفظ نہیں آیا. اپنی گھر والی کو نماز کا آرڈر کرو, اپنی بیٹیوں کو نماز کا آرڈر کرو, اولاد کو نماز کا آرڈر. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا, اذان سن کر خود بھی مصلی پر آ جاؤ. لا نسألُکَ رزقا, ہم تم سے روزی کا سوال تو نہیں کرتے. نحن نرزقک, سارا ٹبر مصلی تے کھڑا کر, میں تیرے رزق کی برکت دیاں گا. سارا مجمع کہہ دو نماز ایک نیکی ہے. آواز نہیں آئی. نماز ایک نیکی ہے نماز. یا اللہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون. جسے قرآن سے جتنا پیار ہے اتنا اونچا سبحان اللہ کا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. فرمایا ایمان والو رمضان کا مہینہ آ جائے تو روزے رکھو. وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. اوے پہلوان کیا ہو رہا ہے یہ, اوے کاکے یہ کیا ہو رہا ہے, چھوڑو یار اب قرآن سنو. وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ فرمایا دیکھو روزہ ایک نیکی ہے. بولے نہیں سارے, روزہ ایک. اچھا بھی میں ذرا ایکسٹرا توجہ کا طالب ہوتا ہوں. خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَاتًا تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا. مصطفیٰ جو تیرے امیر مرید ہیں ان سے زکوٰۃ وصول کرو, ان کا تزکیہ کرو, ان کا تصفیہ کرو. وَصَلِّ عَلَيْهِمْ, ان کے لیے دعا کرو. آپ ٹھنڈا بولیں وَصَلِّ عَلَيْهِمْ, نبی ان کے لیے دعا کرو. اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ, آپ کی دعا ان کی زندگی میں چین لے کر آئے گی. اس لیے کہ زکوٰۃ بھی ایک نیکی ہے. نہیں تھک گئے ہو سارے, بولو نماز ایک نیکی ہے, روزہ نہیں. آواز آئی. میں نہیں پڑھ سکتا اگر آپ تھکے ہوئے, مجھے جانے دیں, پھر میں نے چلے جانا ہے, میرا کرایہ پورا ہے واپسی کا, آپ پریشان ہوں گے پھر. سارے بولو نماز ایک نیکی ہے, روزہ ایک نیکی ہے, زکوٰۃ. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. 4 پیسے آ جائیں تو اللہ فرماتے ہیں مکے آؤ نا. کعبہ دیکھو یہ بھی نیکی ہے, حجر اسود دیکھو یہ بھی نیکی ہے, چومو اسے وہ بھی نیکی ہے, آب زمزم پی لو وہ بھی نیکی ہے. جڑا بول پوے اللہ انہوں ٹکٹ عطا فرما. یارا یہ نیکیاں ہیں, نیکیاں نہیں ختم ہو سکتی. والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض. بزرگوں کا احترام نیکی ہے, بھائی کا بھائی سے پیار نیکی ہے. نہیں میں اگر اس طرح نیکیاں گننا شروع کر دوں تو شام پڑ جائے گی, نیکیاں ختم نہیں ہوں گی. اللہ نے فرمایا میرے بندے یہ ساری نیکیاں اپنی جگہ پر ہیں, لیکن میں نے جنت کا فیصلہ ایک نیکی پر رکھا ہے. اگر یہ ایک نیکی نہ ہوئی تو تمہاری ساری نیکیاں ضائع ہیں.
برباد ہیں، ختم ہیں، لیکن اگر یہ ایک نیکی لے آئے تو میں ٹوٹے سجدے قبول کروں گا. بھائی بولو تو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. نہیں مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے میں بات واضح نہیں کر پا رہا ہے. سورہ الکہف کھول دیں ذرا، 18 نمبر سورہ ہے. میں 103 نمبر آیت پڑھنا چاہتا ہوں، 104 نمبر آیت پڑھنا چاہتا ہوں، 105 نمبر آیت پڑھنا چاہتا ہوں، 106 نمبر آیت لینا چاہتا ہوں. بس سامنے بیٹھے ہو، تھک گئے ہو، 109 نمبر تک پڑھوں گا. 110 پر سورت ہی ختم ہو گئی ہے، آگے آیت ہی کوئی نہیں. 110 ہے، ختم ہو گئی سورہ الکہف. 18 نمبر سورہ ہے. آپ تو جانتے ہیں حروف ابجد کے اندر 786 کی طرح 8 اور 1 کا مفرد 9 ہوتا ہے. 9 ذات مصطفیٰ کی ہے، 110 ذات مرتضیٰ کی ہے. کیسی سورہ ہے جو مصطفیٰ سے شروع ہوتی ہے مرتضیٰ پر ختم ہو جاتی؟ جسے سمجھ آئی ہے اسے میرا سلام ہے جناب، جسے نہیں سمجھ آئی کوئی بات نہیں. کل یہ سامنے آگے کل. محبوب ذرا اپنے ما ینطق والے لب کھولو نا، اعلان تو کرو. حل کیا، نون ہم، نبئو خبر دیں کم تمہیں. اب میں ترجمہ کرنے لگا ہوں. اللہ فرمائے محمد جی انانو پوچھ جی آکھو تے تو انو دساں. آپ نہیں بولے میرے ساتھ، میں پھر کہنا چاہتا ہوں. یا اللہ الحمدی الف تو لے کے والناس دی سین تک سارا قرآن تو اپنی مرضی نل گلے ہے نا، آج کیوں پوچھنا ہے؟ فرمایا بڑے بڑوں کے ماتھوں پہ ول وٹ پڑ جائے گا. یا اللہ بات کیا ہے؟ فرمایا بالاخسرین اعمالا. یہ بندے اخسر ہیں، خاسر بھی نہیں، خاسرون بھی نہیں، خسارہ بھی نہیں، اخسر ہیں، گھاٹے کی آخری ڈگری پر ہیں، لیکن اعمال بھی ہیں. اب یہاں سید نعیم الدین مراد آبادی کہتے ہیں کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کی نمازیں پہاڑوں سے زیادہ ہیں، روزے پہاڑوں سے زیادہ ہیں، حج پہاڑوں سے زیادہ ہیں. انہوں نے فرشتوں کو اپنی ڈالی ہے، ہمارے اعمال تولو، ہمارے اعمال تولو، ہمارے اعمال تولو. اللہ فرمائے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. میرے میزان میری ترکڑی سے دور کرو ان کے عمل. اور فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، جلا کر راک کر دو ان کی ساری نمازیں. وَهُمْ يَحْسَبُونَ، یہ ساری عمر یہی حساب کرتے رہے، أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، ہم سے تو نیک بندہ ہی کوئی نہیں دنیا میں رہ گیا. اور ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ، انہیں اٹھا کر جہنم میں پھینک دو. یا اللہ قصور کیا کر کے آئے ہیں؟ فرمایا عبادت کر کر کے مر گئے ہیں، جنت والی ایک نیکی کیوں نہیں لے کر آئے؟ جسے قرآن سے جتنا پیار ہے اتنا اونچا سبحان اللہ کہو. آپ سنی ہو، آپ شیعہ ہو، آپ دیوبندی ہو، آپ اہل حدیث ہو، آپ پرویزی ہو، آپ چکڑالوی ہو، آپ جیلمی ہو، آپ کچھ بھی ہو، اللہ نے جنت کا فیصلہ ایک نیکی پر رکھا. مجھے علامہ اقبال یاد آ رہے ہیں، نہیں یاد آئے، بھول گئے ہیں. نہیں میں آپ کے ساتھ پڑھ لوں گا. مولانا آپ سامنے بیٹھے چپ ہیں تو پھر میں کس کو قرآن سمجھاؤں گا؟ مجھے لاہور کا کلندر یاد آ رہا ہے، قلم اٹھا کہہ رہا ہے عمل سے زندگی بنتی ہے، عمل سے، عملوں سے نہیں. یار کو پڑھا لکھا مولوی علامہ اقبال سے مل کے کہتا ہے اللہ قرآن میں عملوں کی بات کرتا ہے. آپ کلندر کیسے ہیں؟ آپ عمل کی بات کر رہے ہیں. علامہ پڑھا لکھا بندہ تھا، ولی تھا، قرآن پر گرفت تھی، بٹھا کے سمجھاتا. صالح، سارے عمل اپنی جگہ پر ہیں، اس نے جنت کا فیصلہ ایک نیکی پر رکھا. اب مجھے اجازت دیں تو میں وہ نیکی پڑھوں، کون سی ہے؟ 18 مفسرین تو میں پڑھ کر آیا ہوں، 18 مفسرین کو میں پڑھ کر آیا ہوں. یار میں کتنے ضلع کراس کر کے آیا ہوں، کیمرے چل رہے ہیں میرے سامنے. 18 مفسر میں پڑھ کر آیا ہوں، لیکن میں کسی ایک مفسر کا بھی حوالہ نہیں آپ کو دوں گا، اس لیے کہ اتنی بڑی نیکی ہو اور اللہ مولویوں پر چھوڑے گا نہیں. اس نیکی کو مولا نے بیان کیا، لیکن آپ نہیں سن رہے تو میں آگے نہیں چل رہا. دنیا کا ہر عالم نماز پڑھنے کے بعد اپنے مقتدیوں کی طرف منہ کر کے یہی دعا مانگتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. اللہ مجھے وہ ایک نیکی دے دے، ایک نیکی دے دے، ایک دے دے، ایک دے دے. اور یارا مولوی صاحب سے کہو اٹھ کر جوس پلاؤ، کچھ چاہ پلاؤ، جو گھر پکا ہے وہ کھلاؤ تاکہ نیکی مل جائے. مولانا کہیں گے چپ کر، یہ کر کے ملتی ہے، جو میں مانگ رہا ہوں وہ اللہ کے کرم سے ملتی ہے.
جسے سمجھ آئیے بات کرو، میں آگے چلنا چاہوں. اور اس ایک نیکی کا معیار یہ ہے کہ ہر دنیا کا بندہ کہتا ہے وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ، میری قبر میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے. میری قبر میں نور جس نیکی سے ہوگا وہ یہی ایک نیکی ہے. یہ کون سی ایک نیکی ہے آپ کہیں تو میں آگے قرآن پڑھوں؟ نہیں سن سکتے اگر اس طرح بولتے ہیں تو پھر یہ ٹھنڈا بولتے ہیں آپ لوگ. دیکھیں رک جاؤ ذرا، سورہ فرقان مجھے دے دیں ذرا، 25واں سورہ ہے. میں 70 نمبر آیت کو لینا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی، جسے قرآن سے جتنی محبت ہے اتنا اونچا. ماشاءاللہ. آپ دوبارہ نعرہ لگائیں میں دیکھوں کون چپ ہے. دوبارہ لگائیں میں دیکھوں ذرا. 25واں 70 نمبر. یہ میرے سامنے سورہ فرقان ہے، 25واں سورہ ہے، 70 نمبر آیت ہے. اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الا من تابا و آمنا و عاملا. عاملو نہیں، عاملا، عاملا، عاملا عملاً صالحا. صالحو نہیں، صالحا. اللہ فرماتا ہے ایک نیکی لے آؤ، ایک نیکی. یا اللہ تو کیا ہوگا؟ فرمائے یبدل اللہ، فرشتوں سے کچھ نہیں کہوں گا، تمہاری کتاب زندگی کو قدرت کے ہاتھوں میں لوں گا، تمہاری کتاب زندگی کو قدرت کے ہاتھوں میں لوں گا. جہاں جہاں گناہ لکھا ہوگا یبدل اللہ، خود اللہ بدلے گا. سیئاتہم حسنہ، تمہاری ساری زندگی کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل کر ملائکہ سے کہوں گا اسے جنت میں لے جاؤ. وہ کہیں گے یا اللہ یہ تو گناہگار ہے. اللہ فرماؤں گا خاموش، جنت والی نیکی لے کر آیا ہے. جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ مردوں کی طرح کہو. یا اللہ یہ کون سی نیکی ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ جنت کے فیصلے والی نیکی ہے. اب آپ کہیں تو میں تقریر شروع کرنا چاہتا ہوں. قبلہ یہاں سے خطاب شروع ہوتا ہے. سورہ عاشوراء نکالیں اب ذرا، یہ 42واں سورہ ہے. اور وہ آیت نکالیں جو شاہ جی قبلہ نے تلاوت کی تھی، میں اس آیت کو پڑھوں تاکہ وہ نیکی سامنے آ جائے. اللہ نے فرمایا ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. ابھی آیت ختم نہیں ہوئی، آگے فرمایا وَمَن یقترف حسنہ، میرا محمد اپنی ماینتق کی زبان سے اعلان کر علی کا پیار ہی وہ ایک نیکی. کسی ماں نے لال جنا ہے تو مجھے جواب دے اس بات کا جو میں نے کیا. نماز نہیں ہے علی کا پیار، روزہ نہیں ہے علی کا پیار، حج نہیں ہے علی کا پیار، زکوٰۃ نہیں ہے علی کا پیار، بلکہ نماز کی روح ہے، حج کی روح ہے، زکوٰۃ کی روح ہے، جہاد کی روح ہے. اگر روح نکل گئی تو عبادت مردار ہو جائے گی، اگر روح آ گئی تو اللہ ٹوٹے سجدے بھی قبول کرے گا. مجھے مزہ آیا، میں پھر پڑھنا چاہتا ہوں. محبوب ان سے کہہ دے، ان سے کہہ دے، ان سے کہہ دے، ان سے کہہ دے حسن کا پیار وہ نیکی ہے. بولے نہیں میرے ساتھ، نہ ٹھنڈا بولے ہو. حسن کا پیار وہ نیکی ہے. حسین کا پیار وہ، جسے جتنا پیار ہے اتنا سبحان اللہ کہو نا. مصطفیٰ کی بیٹی زہرا کا حیا وہ نیکی ہے. اس نام پر جو چپ رہا اس نے مجھے تکلیف دی ہے. دوبارہ سے کہنا او بھائی سنو، سن لو نا. مفسرین کی آراء ہیں فلاں بھی نبی کے قربا ہیں مانتے ہیں، فلاں بھی قربا ہیں مانتے ہیں، کوئی انکار نہیں. لیکن لفظ قربا کیا ہے؟ قربا. اچھا بھئی بات سنیں، لفظ مسلمن کیا لفظ ہے؟ ایک مسلمان. اب ہم نے اس کو تثنیہ میں کرنا ہے، الف اور نون کا اضافہ کریں گے. مسلمان، یا نون کے ساتھ مسلمین. یہ یا اور نون مسلمون کو
دو مسلمانوں میں بدل گیا. اب اس کو ہم نے جمع میں کرنا ہے, مسلمون واو اور نون کے ساتھ, یا مسلمین یا اور نون کے ساتھ, یہ جمع ہو گیا. اب لفظ قربا, قربا میں نہ الف نون ہے, نہ یا نون ہے, نہ واو نون ہے. پتہ چلا اللہ کی بارگاہ سے جو لفظ آیا ہے قربا, وہ واحد ہے, واحد 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 ہے, واحد ہے. اور قربا کے اوپر جو کھڑی زبر ہے وہ بتاتی ہے کہ یہ تثنیہ کی علامت ہے, یہ کوئی بی بی ہیں, بی بی. اچھا, یہ تفضیل کا صیغہ ہے, تفضیل, تفضیل, افضل التفضیل کا صیغہ ہے. بتاتا یہ ہے قرآن کا یہ لفظ کہ ہے ایک, ہے بی بی, اس سے قریبی بھی اور کوئی نہیں. نبی فرمایا الفاطمہ تو بدعۃ منی, حسین کی ماں محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے. اب آپ کو سمجھ آئی ہے, جسے قرآن کی جتنی سمجھ آئی اتنا سبحان اللہ کہو. پتہ چلا دنیا جو مرضی کہہ دے, اللہ نے فرمایا زہرا کا حیا وہ ایک نے کی ہے. ٹھنڈا بولے ہو مجھے نہیں مزہ آیا, میں پھر کہنا چاہتا ہوں, علی کا پیار وہ ایک نے کی ہے, حسین کی محبت وہ. بھائی نماز فرض ہے نا, بھائی نماز کیا ہے, بس بھائی گفتگو ختم ہو گئی, جائیں جا کے اثر پڑھیں, میں پڑھ کر آیا ہوں, مجھے سفر کرنے دیں, میں نے واپسی جانا ہے. نا 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 نا, آپ کو نہیں پتا, میں نے تو ابھی آیت کو چھیڑا ہی نہیں ہے, میں نے تو تقریر نہیں شروع کی, میں تو پری فیس دے کر جا رہا ہوں آپ کو. یہ تو تمہیدی گفتگو ہے, تقریر تو ہے نہیں, لیکن آپ اسی پر گزارا کریں اور جائیں, مجھے بھی اجازت دیں میں بھی سفر کروں. لیکن ایک دفعہ سارا مجمع کہو کہ نماز فرض ہے. نماز, آواز نہیں آئی, نماز. روزہ, آواز ہی نہیں آئی, ٹھنڈے ہو گئے. روزہ, حج. دیکھیں میرے مورے ٹوٹ گئے کمر کے, بازو ٹوٹ گیا, بھائی مورے توڑا کے, کمر توڑا کے پھر بھی منبر پر آ گیا ہوں, اس لیے کہ مہروں میں علی نہیں ہوتا, دل میں ہوتا ہے. مولا علی دل میں ہوتا ہے نا, تو جس کے مہرے قائم ہیں وہ میرے ساتھ بات کرو. نماز فرض, سارے بولو نماز, روزہ, حج, آواز نہیں آئی, زکوٰۃ, جہاد, واجب ہے قربانی. قربانی کیا ہے, واجب ہے. سنو, آل محمد کا پیار بھی فرض ہے. چھوڑیں شاہ صاحب, کچھ مانیے, میں پھر سے کہنا چاہوں گا آل رسول کا پیار فرض ہے. میں پھر کہوں گا علی کا پیار فرض ہے. آپ نہیں بولے, علی کی محبت فرض ہے, حسین کی محبت فرض ہے, نبی کی اولاد کا پیار فرض ہے. نماز کیا ہے, آواز نہیں آئی, روزہ, حج. اوے چھوٹے مولوی نیلی ٹوپی والے ادھر دیکھو, ایک بتاؤ ذرا نماز کیا ہے. اللہ چھٹی دیتا ہے ہیں, اور میں نے کہا اللہ چھٹی دیتا ہے, یہ نہیں پوچھا کہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا. آپ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ نماز سے چھٹی دیتا ہے. اس بچے کو کھڑا کرو, بیٹا کھڑے ہو جاؤ, جاؤ جا کے دیکھو اذان ہو رہی ہے مسجد میں, یہ بندہ گلی ڈنڈا کھیلتا رہے, اللہ ناراض نہیں ہے اس پر, نہ آوے باویں, اللہ نے اس کو چھٹی دی ہوئی ہے. جواب دو, دیندا ہے کہ نہیں دیندا, دیتی ہے نا چھٹی, پھر میں آکھیا نا اللہ چھٹی دیندا ہے. بھائی روزہ کیا ہے, اللہ چھٹی دیتا ہے. فمن کان منکم مریضن, بیمار ہیں, اور تو بیمار ہے, مالک بیمار ہے, فعدۃ من ایام اخر, چھٹی دینا جدوں ٹھیک ہوئیں گا پھر رکھ لیں. بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. اللہ چھٹی دیتا ہے کہ نہیں دیتا. خذ من اموالہم صدقات تطہرہم, زکوٰۃ فرض ہے, لیکن اگر مال نہیں ہے تو چھٹی کرو. یار استطاعت نہیں ہے نا تو چھٹی کرو نا, اللہ ناراض تو نہیں ہے نا. اچھا حج کیا ہے, کرایہ ہی کوئی نہیں, اللہ مندہ تزودو,